مالک احمد خان نیوز کانفرنس اسٹینڈنگ کمیٹیز کا چیئرمین تو درکنار، ہمیں تو اس کا ممبر بھی نہیں بنایا جاتا تھا، ہمیں گاڑیاں دینا تو درکنار، ہمیں تو اسمبلی میں داخلے سے روک دیا جاتا تھا۔ آپ سب گواہ ہیں کہ میرا جو کنڈکٹ تھا، میں نے اپنی پوری ایمانداری سے کوشش کی کہ میں اس کو ایسے انداز میں ادا کروں کہ جس سے میرا جو کسٹوڈین کا رول ہے، اور میری ساری زندگی اسی رومانس میں گزری، انہی اسمبلیز کے اندر اس کے قواعد کے مطابق گزری۔ تو بھی پچھلے دنوں میں جب یہ پوزیشن پیدا ہو گئی جس میں آئی ہیڈ ٹو ٹیک سم سٹرن ایکشنز، تو وہ سٹرن ایکشنز کیا تھے جس میں نے آپ کے سامنے کچھ ممبرز کو سسپینڈ کیا، کچھ ممبرز کو میں نے نوٹسز بھجوائے، کچھ ممبرز کو میں نے پہلے رولنگ بھی پاس کی اور اس میں بتایا کہ اسمبلی کو اس کے قواعد کے مطابق چلنا ہے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ ڈیورنگ دس کورس یہ بھی بحث چل پڑی کہ ڈسکوالیفیکیشن کی بات بھی چل رہی ہے، اور ڈسکوالیفیکیشن الیکشن کمیشن کرے گی اور اس کا ریفرنس میں انہیں بھیجوں گا، اور یہ ریفرنس میں کیا بھیج سکتا ہوں کہ نہیں بھیج سکتا۔ لیڈر آف اپوزیشن نے along with محترم لطیف کھوسا صاحب کو ایک طرف بٹھا کے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو ایک طرف بٹھا کے ایک پریس کانفرنس بھی کر دی، اور جس میں کہا کہ بالکل اسپیکر کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے اوپر، وہ یہاں تک تو تسلیم کر گئے سارے، یہ کہہ گئے کہ جی ٹھیک ہے سسپینشن کی بات درست ہے۔ کئی بڑے معتبر نام جو کہ صحافت کے، جن کو بڑی ببلکل پوزیشن حاصل ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو اس کو بڑا سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پر بھی اداریے لکھ دیے گئے کہ کانسٹیٹیوشن ریڈ لائن ہونی چاہیے، پارٹی لیڈرشپ ریڈ لائن نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی لکھ دیا گیا کہ ایکسٹریم سٹیپ ڈسکوالیفیکیشن، اور یہ بھی لکھ دیا گیا کہ جورسٹس کے خیال میں یہ اختیار اسپیکر کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چیز بھیج سکے۔ تو میں نے کہا کہ زیادہ مناسب ہوتا اور بڑی جرنلسٹک ایتھکس کے مطابق ہوتا کہ اگر اتنا بڑا اداریہ لکھنا تھا، اور اتنے میرے کوئی معزز بھائی جو میڈیا میں بیٹھ کے اپنی رائے قائم کر رہے تھے، یا جو اس میں اینکر پرسنز بھی تھے فار دیٹ میٹر، میں خود بھی 1-2 ٹی وی اسٹیشنز پہ گیا اور میں نے جا کر بات کی اور ان کو بتایا کہ میرا مدعا کیا ہے، لیکن شاید وہ ایکسپلینیشن یا جو بات میں کر رہا تھا وہ لگا کہ کوئی تشنگی رہ گئی ہے، تو میں نے کہا میں وضاحت کے ساتھ آج آپ کے ساتھ سسپینشن، ڈسکوالیفیکیشن، آفس آف دا اسپیکر، کنڈکٹ آف دا ممبرز، اوتھ آف دی ممبر، وائلیشن آف دی پروسیجر، اس سب پہ آپ سے بات کر لوں۔ میں نے کہا میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دوں۔ اس خاص آرڈر تک آنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنا معافی الضمیر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس ہاؤس میں آئے ہوئے کوئی 2 دہائیاں ہو گئیں، ایک بھی بجٹ سپیچ میں آج تک نہیں سن سکا، کسی بھی حکومت ہو پارٹی کی، may it be my political party, may it be a political party اور بی پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، کوئی بھی، مجھے آج تک میرے حافظے میں کسی ایک وزیر خزانہ کی تقریر نہیں ہے جس کے اندر شور شرابہ، بجٹ کی کتابوں کو پھاڑنا، اسمبلی کے اندر ہنگامہ آرائی، وزیر خزانہ کے اوپر حملے تک بات جاتی ہے، اور آج تک میں 22 سالوں میں ایک بھی تقریر کسی وزیر خزانہ کی نہیں سن سکا۔ میرا مدعا یہ ہے کہ یہ جو 12 کروڑ لوگ ہیں جن کا رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن ہے، could there be any taxation without representation؟ کبھی ہو سکتی ہے کیا؟ وہ پارلیمنٹری اوورسائٹ جس کے سب بڑے دائی ہیں، کیا وہ بجٹ کی تقریر اور بجٹ کی پروسیڈنگز کو، جہاں پر 12 کروڑ لوگوں سے ٹیکسز وصول کرنے ہیں یا ٹیکسز لگانے ہیں، یا ان کی فلاح پر کیا خرچ کرنا ہے، کیا خرچ نہیں کرنا، کیا یہاں پر جو بجٹس پیش ہونے ہیں، کیا اس صوبے کے 12 کروڑ لوگوں کا حق نہیں ہے جو 22 سال سے کسی نہ کسی کی پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے نیچے دبا دیا گیا ہے؟ میرا مقدمہ تو یہ تھا کہ اگر ایز اے اسپیکر
اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ میں کسٹوڈین ہوں اور مجھے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو کیا مجھے وہی رائٹس ٹریجری بینچز کو بھی نہیں دینے؟ ٹو بی ہرڈ، ٹو اسپیک، رائٹ ٹو ریپریزینٹ، یہ کیا ان کا رائٹ نہیں ہے؟ اور اگر کسی جگہ پر کوئی ولفل obstruction ہوتی ہے، ایک تو ہو گیا میں اس موقف کا حامی ہوں اور اس کی تائید کرتا ہوں کہ پارلیمنٹس اور اسمبلیز کوئی ڈیڈ ہاؤسز نہیں ہوتے، وہاں پر زندہ لوگ بیٹھے ہیں، وہاں پر سکفلز بھی ہو جاتی ہیں، وہاں پر آواز اونچی بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے کانسیکوینسز کوئی ایسے نہیں ہوتے کہ خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں کوئی بڑی ڈریکونین پوزیشن سپیکرز کو لینی ہوتی ہے. نو، ناٹ ایٹ آل. یہ کبھی ایک اوکیزن پر ہو گیا، کوئی سکفل ہو گیا، یا کسی ایک اوکیزن پر ہو گیا کہ کوئی پروٹیسٹ ایسے آ گئے، چاہے ریپیٹڈ پروٹیسٹ بھی آ جائیں، لیکن اس کی کوئی حدود و قیود کیا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ کیا 22 سال تک وزیر خزانہ تقریر نہیں کر سکیں گے؟ کیا 22 سال سے، جب سے میں اس ہاؤس کو دیکھ رہا ہوں، مجھ سے پہلے بھی فار دا ٹائمز نون ٹو ہسٹری اور جو میرے مشاہدے میں ہیں، تو کیا کبھی کوئی پریزیڈنٹ اپنی تقریر کر سکیں گے شور شرابے کے بغیر؟ بتا سکیں گے آئین کا مینڈیٹ ہے کہ پارلیمان نے اس سال میں کیا کام کرنا ہے؟ کیا کبھی کوئی لیڈر آف دا ہاؤس تقریر کر سکیں گے ادھر آ کے؟ کیا کبھی ان کو رائٹ ٹو اسپیک ہوگا یہاں پر؟ کیا ان کا فریڈم آف ایکسپریشن یہاں پر مسلوب ہو جائے گا، اور جو شور شرابہ کریں گے صرف ان کا ایکسپریشن احتجاج کے حق کے طور پہ لیا جاتا رہے گا؟ ول دس بی دا آرڈر آف دا ڈے؟ ول دس بی اے نیو نارمل؟ مجھے درس دینے کے لیے جتنے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے، آپ نے تو میرا مقدمہ جانچا ہی نہیں. جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری لیڈرشپ، میری ریڈ لائن نہیں ہونی، تو آئی پٹ اٹ ٹو ایوری ون، میں سب کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ میں نے تو آئین کی حرمت کا حلف اٹھایا ہے، اور میرے پہ ایک کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے. میں نے 1.5 سال میں ڈیمانسٹریٹ کیا ہے آپ کے سامنے، 15 ماہ میں نے اپوزیشن کی ہر بات کو ترجیح دی ہے، میں نے ہر موقع پر ان کے حقوق کی نگہبانی کی ہے، میں نے ہر موقع پر جو ان کا ڈیو بنتا تھا اس کو دیا ہے. دا ٹائم آن دا ہاؤس میکسیمم ان کے پاس، ریسٹرینٹ حتی الوسع، ہنس کر ہر بات کا، ہر تنقید کا جواب دیا کہ پارلیمان کو جو چیزیں حاصل ہیں وہی اسمبلیز کو حاصل ہے. تو میں اسمبلیز پہ رائٹ ٹو ریپرزنٹیشنز کو چھیننے والا شخص نہیں ہوں. لیکن میں کیا کروں؟ میں قید ہوں کچھ ماضی کی ان غلطیوں کا جو مجموعی طور پر کر دی گئیں اور جس کے نتائج بھگتے گئے. میں جب بات کر رہا تھا تو میں نے آپ کے سامنے، مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ whether the reference has been filed، کیا آپ نے ریفرنس دائر کر دیا؟ دوسری بار پوچھا، 6 یا 7 لوگ وہاں پر موجود تھے، سب نے بار بار ایک ہی سوال کیا، تو میں نے ایک جملے میں جواب دیا کہ it is already there. So once I say it is already there، اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی کسی نے یہ تکلیف کی ان زعماء میں سے جو کہ سیاست کا اپنا نعرہ بلند کرتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہلڑ بازی کرنا، یہ احتجاج کرنا ان کا حق ہے؟ میں نے ان سے کہا ایک رولنگ کے ذریعے کہ ٹھیک ہے، آپ کا پولیٹیکل رائٹ اسٹیبلشڈ ہے، کانسٹیٹیوشن نے اسٹیبلش کیا ہے، لیکن میرے حق کی سلب کرنے کی صورت میں آپ کا حق یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے مانگ لیں کہ یہ آپ کا ایک ایبسلوٹ رائٹ ہے. یہ وینڈلزم آپ کا ایبسلوٹ رائٹ ہے، ابسٹرکٹنگ دا ہاؤس آپ کا ایک ایبسلوٹ رائٹ ہے. اور یہ میں نے کہا کہ یہ انحطاط، اس میں آپ سب شامل ہیں. میں نہیں تسلیم کرتا کہ میاں نواز شریف تقریر کریں، میری جماعت کے سربراہ ہیں وہ جا کر بات کرنا چاہیں، ان کی بات کو ابسٹرکٹ کر دیا جائے، کوئی مراد سعید کھڑے ہو جائیں، کوئی اور علی نواز اوان کھڑے ہو جائیں اور وہ وہاں پر جا کے ہنگامہ آرائی کی انتہا کر دیں. کوئی لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ بات کرنا چاہیں تو وہ بات نہیں کر سکتے، یا وہاں پر لیڈر آف دا ہاؤس بات کرنا چاہیں، بھلے سے وہ عمران خان ہی کیوں نہ ہو، اور میری جماعت کے لوگ جا کے ابسٹرکٹ کر دیں. میں نہیں تسلیم کرتا اس بات کو. میں تسلیم کرتا ہوں صرف ایک نقطے کو کہ آپ نے قسم اٹھائی ہے، حلف اٹھایا ہے آپ نے کہ آپ اسمبلی کی کارروائی کو قواعد کے مطابق چلائیں گے. تو کیا اوتھ کی کوئی سینکٹیٹی ہے؟ تو یہ بحث اٹھا دی گئی. میں پبلک ڈومین میں باتوں کو لانے والا آدمی ہوں، میں کرٹیسزم کو خندہ پیشانی سے برداشت کروں گا، لیکن حساب کر کے، بات کر کے. اب آئے ذرا تھوڑا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئین میں نے لکھا ہے، میں تو مخالف ہوں 63-62 کا ویسے ہی.
میں تو کہتا ہوں اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک آمریت کے دور کی نشانی ہے اس کے اندر. نکالیں, باہر کریں. Why the members sitting in the houses do not show that spine? کیا 184(3) میں 184(3) کے اندر وزرائے اعظم کو گھر بھیجا جا سکتا تھا؟ کیا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیس تھا یا یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف جو کیس تھا, تو تب کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن والی وہ شکیں, وہ آئینی تقاضے, وہ سب کے سب پیچھے رکھ کے پھینک دیں؟ اور جب اپنے خود سوٹ کرتا ہو کہ کسی کو انکمبنٹ کو نکالنا ہے تو بے شک 184(3) میں آپ ان کی گورنمنٹس کو نکالنے کے فیصلے کرتے چلے جائیں اور تشریحات کیسی دیں. اب میں اس ججمنٹ کو پاکستان کی عدالتی تاریخ پر سیاہ دھبا سمجھتا ہوں. میں اس فیصلے کو, جو کہ پاناما کیس کا فیصلہ تھا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہت باوقار عدلیہ میں اگر کچھ ایسے ججمنٹس ہیں جن ججمنٹس نے ان کورٹس کے اوپر سوال اٹھائے ہیں, تو ان میں سے سب سے بڑا سوال جو اٹھا ہے وہ پاناما کیس جیسی ججمنٹس میں سے نکلا ہے. تو وہی لوگ جو اس کے مدعی تھے, آج ذرا مجھے کوئی بتائیں گے, آ کر جواب دیں گے کہ جسٹس آصف سعید خان کھوسا جب اس کی کوگنیزنس لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس 22 اراکین ایک سیاسی جماعت کے جاتے ہیں اور جا کر یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ فلور آف دا ہاؤس پر مس اسٹیٹمنٹ ہو گئی ہے, آپ کوگنیزنس لیں, فیصلہ کریں. اٹ انٹیلز ٹو اے کانسیکوینس اینڈ کانسیکوینس از ڈسکوالیفیکیشن. میں دہرا کر کہہ رہا ہوں کہ آصف سعید خان کھوسا پاناما کیس کی ججمنٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ اسپیکر کے پاس, اسپیکر قومی اسمبلی تب ایاز صادق تھے, ان کے پاس 22 قومی اسمبلی کے اراکین گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ جو بیان دیا گیا ہے یہ الیجڈلی, الزام کے طور پر یہ ایک مس اسٹیٹمنٹ ہے اور آپ اس پر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں. تو آصف سعید خان کھوسا کہتے ہیں کیونکہ آئین کا آرٹیکل 63(2) یہ کہتا ہے, تو میں کوٹ ان کوٹ ان کے الفاظ میں پڑھ کے بتانے لگا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے, تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہ جائے. اور وہ معزز لوگ جو پریس میں بیٹھ کر تحریک انصاف کے, میں پارٹیجن نہیں ہوں, I will not go beyond the constitutional mandate for an inch, 1 انچ آگے نہیں جاؤں گا. اگر میں کیا کروں کہ یاد ماضی ہے عذاب یا رب, میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کروں گا, میں بات کروں گا ان اسمبلیوں کی حرمت کی, ان اسمبلیوں کے قوانین کی, 12 کروڑ لوگوں کے صوبے کے اس حق نمائندگی کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کو حق ملتا رہے اور دوسرے کو حق نہ ملتا رہے. جس ایوان میں میں بیٹھا ہوں مجھ سے اس کی بات کرنی ہے. اور میں آج آپ کو بتاؤں کہ آپ ہی اس کے لکھنے والوں میں شامل تھے, آپ اس کی عدالت کی معاونت میں شامل تھے, آپ کی درخواستوں پر یہ فیصلے ہو رہے تھے, آپ کی درخواستوں پر ان آرٹیکلز آف کانسٹیٹیوشن کا ان کو انووک کیا جا رہا تھا. کیسے کیا جا رہا تھا یہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے چند جملے ان کے پیراگراف سے, تاکہ ریفرنس بھی رہ جائے اور کوئی بات حافظے میں سے وہ کہ میں سنتا تھا پہلے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری نیشنل میموری بڑی شارٹ ٹرم ہے, باتیں بڑی کنوینئنٹلی ہم بھول جاتے ہیں. تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قانون کیسے, میں تو بھی ان درخواستوں پر جو اپلیکیشنز کچھ ممبرز آف اسمبلی نے میرے تک بھیجی, میں تو بھی رائے حاصل کر رہا تھا, میں تو بھی پوچھ رہا تھا, اور میں بھی I was consulting with all concerned, میں پوچھ رہا تھا, میں کسی صورت یہ راستہ نہیں کھولنا چاہتا تھا کہ اراکین کو سسپینڈ. لیکن میں نے تو جب دیکھا کہ یہاں پر تو ڈسکوالیفائی اس انداز میں کیا, میں تو سسپینشن کی بات کر رہا تھا کہ جو ڈس آرڈرلی ہے ان کو سسپینڈ کر دیں, جو اسمبلی کے رولز آف پروسیجر کو وائلیٹ کرتے ہیں ان کو سسپینڈ کر دیں, جو اپنے اوتھ کی پاسداری نہیں کرتے, راؤڈیزم کرتے ہیں اور ولفلی کرتے ہیں, ان کو سسپینڈ کر دیں. بٹ دین the question arose, آصف سعید خان کھوسا کی ججمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا, تو میں اس کے بعد مجبور ہوا. تو جب میں نے کہا کہ اٹ از آلریڈی دیر, جب مجھے کچھ درخواستیں معزز اراکین کی طرف سے جو کہ ادر سائڈ آف دا بینچز پر ہیں, جنہوں نے آ کر ہم سے پوچھا, انہوں نے کہا اسپیکر صاحب آپ بتائیں آپ فیصلہ کیوں نہیں کرتے, آپ فیصلہ کریں. آرٹیکل 63(2) کے تحت 63(2) آف دا کانسٹیٹیوشن
which says when any question arises. تو میں نے کہا یار کوئی کسی عدالت کا فیصلہ ہے؟ میں نے تو ابرپٹلی یہ جواب دیا. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں کسی عدالت سے ڈسکوالیفیکیشن لے کر آئے؟ یہ بات تو تحریک انصاف نے پاکستان کی سیاست میں طے کرا دی ہوئی ہے. آپ ہماری جب باری آتی ہے بات ہی نہیں سنتے. آپ کی ساری جمہوریت ہمارے خلاف جاگتی ہے. جب میاں نواز شریف کو نااہل کیا جا رہا تھا تو اس وقت تحریک انصاف کا یہ موقف تھا، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور موقف کیا تھا ان کا کہ اسپیکر فیصلہ کریں. سپریم کورٹ نے اس کو سند دی، پاناما کیس نے اس کو سند دی کہ اسپیکر کو فیصلہ کرنا ہے آرٹیکل 63(2) کے اندر. اور فیصلہ کیا کرنا ہے کہ کیا کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی ممبر ڈسکوالیفائیڈ ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے ڈسٹنکشن کریٹ کی. آصف سعید کھوسہ نے ڈسٹنکشن کریٹ کی اعجاز الاحسن صاحب نے، اور کہا کہ ایک تو وہ صورت ہے کہ جس میں کوئی عدالت فیصلہ کر دے، کوئی کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن، ایک تو وہ صورت ہے. اور دوسری صورت ہے کہ ہمیں شہادت قلم بند کرنے کی ضرورت نہیں، ہم فیصلہ کر دیں 184(3) کے اندر ہم فیصلہ کر دیں کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن اکر ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی. اور تیسری صورت میں اسپیکر جو ہے وہ کیا کرے اگر اس کے سامنے سوال آئے کہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن اکر کر گئی ہے، یعنی کسی نے مس سٹیٹمنٹ دی ہے کورٹ کے اندر اپنا کھڑے ہو کے اسمبلی کے اندر، تو وہ یہ فیصلہ کریں، بتائیں، سفٹ کریں، ایسرٹین کریں. میں 63(2) آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اگر جنہوں نے نہیں پڑھا پورے اداریے لکھ دیے، جنہوں نے نہیں پڑھا پوری پریس ٹاکس کر دی، تو ذرا پڑھ لیں اور غور کر لیں. میں بھی غور کر رہا ہوں. میرے پاس 30 دن ہے اس کے تحت، میرے پاس درخواستیں وصول ہوئی ہیں، ایم پی ایز نے درخواستیں دی ہیں اپنے حقوق کی پاسداری کے لیے، اور 63(2) کے تحت دی ہیں. لکھ لیں یہ اپنے پاس، جس کا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اٹ انٹیلز دا کانسیکوینس. کیسے یار بات کرتے ہیں؟ ذرا سن لیں مجھ سے یا پڑھ لیں جا کر. میں نے تو اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے اور میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. میں تو گارڈ کر رہا ہوں ان اسمبلیز کے حرمت کو، اس کے حق کو. میں تو اس کی سینکٹیٹی کی آواز اٹھا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ صرف آپ کی احتجاج گاہ نہیں ہے. اب آرٹیکل 63(2) کہتا کیا ہے؟ آرٹیکل 63(2) says if any question arises whether a member of a Majlis Shura Parliament 127 کے تحت یہ صوبائی اسمبلیوں پر بھی لگے گا has become disqualified from being a member, the speaker or as the case may be the chairman shall, word used ہے shall, لازمی طور پر. سوال کیا ہے؟ وہ اٹھ گیا ہے، اٹھا دیا ہے ممبران نے. کس تناظر میں اٹھایا ہے کہ پاناما کیس کی پوری ریشنل اور ملک کا وزیر اعظم اس بات پر ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے، اور 22 ایک جماعت کے رکن اسپیکر کے پاس یہ درخواست لے کر جاتے ہیں کہ کیونکہ ہاؤس میں مس سٹیٹمنٹ ہو گئی ہے اس لیے یہ ڈسکوالیفائیڈ ہے، نہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن میں شہادت قلم بند کرانے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہتی ہے سپریم کورٹ ان پاناما کیس، کیونکہ یہ سب اسپیکر کی موجودگی میں ہوا، بیان ان کی موجودگی میں ہوا، تو اسی ریشنل کے تحت اس میں کسی شہادت کو قلم بند کرنے کی ضرورت نہیں. وہاں پر 300 گواہ موجود ہیں، اس لیے یہ فیصلہ کرنا ان پر لازم تھا. تو یہاں پر سوال اٹھانے والے اراکین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر مس سٹیٹمنٹ، الیجڈ مس سٹیٹمنٹ پر یہ کاروائی کی جا سکتی ہے، ملک کے وزیر اعظم کو نااہل کیا جا سکتا ہے، پاناما جیسی بدنما ججمنٹ دی جا سکتی ہے، تو پھر اسی 63(2) کے تحت یہ سوال اٹھانا کہ حلف کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. حلف میں تو یہ کہا کہ میں اپنے فرائض منصبی آئین پاکستان اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق ادا کروں گا، تو پھر اس کو ولفلی روز پلاننگ کر کے، ہاؤس کے بزنس کو obstruct کر کے، 12 کروڑ لوگوں کے رائٹ ٹو بی ریپرزینٹڈ اس مینڈیٹ کو چھین کر اس اسمبلی کو ایک تماشا گاہ بنا کر، تو پھر بند کریں یہ بات اور فیصلہ کریں. بتائیں کہ یہ آئین کے آرٹیکل چاہے اٹھا کر باہر پھینکیں، 63(2) ختم کریں، آرٹیکل 63 ختم کریں، جس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر اسپیکر یہ فیصلہ نہیں کرے گا
تو آٹومیٹکلی 1 مہینے کے اندر اندر الیکشن کمیشن کے پاس یہ چلا جائے گا. تو when I said it is already there, are they out of their minds? میں تو تحریک انصاف نہیں ہوں, میں تو بات کو سنتا ہوں, میں تو بات کو سمجھتا ہوں, میں تو بیلنس کریٹ کرتا ہوں, میں پولیٹیکل آدمی ہوں. میری بنیاد کسی کی ڈسکوالیفیکیشن پر نہیں کھڑی ہوئی. I don't like this word disqualification. میں رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن کے اس کیس کا ایڈوکیٹ ہوں. میں اپنا معافی الضمیر بول رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں 62 اور 63 کو سمجھتا ہوں کہ ایک انسٹرومنٹ ہے ٹو سنیچ اوے دی رائٹ ٹو ریپرزنٹیشنز. نہیں آپ نے ختم کیا, نہیں کیا, موجود ہے, جس کے تحت آپ نے فیصلے کیے اور خود آپ نے 22 ممبرز کے ذریعے اسپیکر کے پاس یہ درخواست بھیجی ہے میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں. تو میں اس میں کون سی کوئی اچنبے کی بات کر رہا ہوں, کون سا ایسا فیصلہ کر رہا ہوں؟ اور پھر آپ کے اسی فیصلے میں آپ یہ ریشنل طے کرتے ہیں کہ اسپیکر فیصلہ کریں گے, اسپیکر سفٹ کریں گے. اعجاز الاحسن صاحب گوز این ایکسٹرا مائل ان دیٹ. جب وہ ججمنٹ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ان کے اوپر کانسٹیٹیوشنل پابندی ہے یہ فیصلہ کرنا. تو میرے سوالات ہیں چند. میں آج ابھی تو میں نے اس پہ ابھی آئی ہیو ناٹ سیک دا پراپر, میں تو ابھی اس کو دیکھ رہا ہوں. میں تو اس کرب میں مبتلا ہوں کہ میں نے اس ایوان کو کیسے چلانا ہے, میں نے اس ایوان کو کس طرح سے اس کی حرمت کی پاسداری کرنی ہے, میں نے کس طرح سے اس کو اپنا آگے لے کر چلنا ہے. تو مجھے کچھ سوالات ہیں میرے. کیا یہ سب کا فرائض منصبی نہیں تھا کہ اگر مجھ سے میرا موقف لیا جاتا, پوچھا جاتا؟ یہ ایکسپلینیشن جو آج آپ کے سامنے موجود ہے, isn't it speaking in volumes؟ مجھے یہ بتائیں آپ, پاناما کیس کا مدعی میں تھا, یہ فیصلے میں نے حاصل کیے, یہ جورسڈکشن کس نے ترتیب دی, یہ کس نے طے کیا کہ 63-2 میں اسپیکر یہ الیکشن کمیشن کے پاس اراکین اسمبلی کی آئی درخواست کو مہینے میں بھیجنے کے پابند ہوں گے؟ یہ ججمنٹس کس نے دی, کنہوں نے حاصل کی, اس کے نتیجے میں کنہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی؟ میں کسی پارٹی پوزیشن سے بات نہیں کر رہا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیک فار دیٹ. میں اس بات پر بھی اتنا ہی معترض ہوں کہ کیوں روکا جائے اگر عمران خان اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے, کیوں روکا جائے جب صدر زرداری اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے, کیوں روکا جائے جب محترمہ مریم نواز شریف تقریر کر رہی, کیوں روکا جائے جب احمد خان بچر تقریر کر رہے تھے ایز لیڈر آف اپوزیشن, وائی؟ اور پھر جب ایک بات کی جائے, کوئی بھی شخص اس کے اوپر مدعا اٹھائے, بھئی پارلیمنٹری ڈیموکریسیز میں تو کرسیاں مار دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, بھئی پارلیمنٹری ڈیموکریسیز میں یہ نیو نارمل ہے. ضرور کسی ایک موقع پہ دیز آر ناٹ ڈیڈ ہاؤسز, دیر آر پیپل ان اٹ, لوگ بیٹھے ہیں, ہنگامہ آرائی ہو سکتی ہے, مانتا ہوں, لیکن اگر یہ طے کر لیا جائے کہ یہ ہنگامہ آرائی ہی آرڈر آف دا ڈے ہوگا تو پھر میں رولز آف پروسیجر کو کدھر پھینکوں؟ اور اگر کوئی رکن اسمبلی مجھ سے یہ آ کر لکھ کے اپلیکیشن دے کر مجھ سے یہ سوال پوچھیں اور مجھے یہ کہیں کہ کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو یہ ڈائریکشن جاری کر سکتی ہے کہ ولفلی ہاؤس کی پروسیڈنگز کو obstruct کریں؟ کیا میں اس کے اوپر میں کیا فیصلہ دوں؟ میں یہ لکھ کے دوں, فیصلہ کر کے دوں رولنگ میں؟ اور تو میں نے رولنگ میں کہا, احمد خان صاحب نے, لیڈر آف اپوزیشن نے پوائنٹ آف آرڈر لیا اور انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا اور انہوں نے کہا, مجھے اس کی بڑی قدر ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا سیاسی حق ہے. میں نے کہا یہ احتجاج جس کو آپ اپنا سیاسی حق کہہ رہے ہیں, اس کے اوپر یہ ایک ایکسپریشن کا موڈ ہے. کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں لکھا کہ پروٹیسٹ, تو ایکسپریشن از یور رائٹ. اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں, جمعیت علماء اسلام کے کیس میں ججمنٹس ہیں, تحریک انصاف کے کیس میں ججمنٹس ہیں, محترمہ بے نظیر شہید کے کیس کے اندر ایک فیصلہ موجود ہے جس میں کانسٹیٹیوشنل اوتھ کی بریچ کی بات ہے, جس میں یہ کہا گیا کہ اسپیکر دیکھیں گے کہ حلف توڑا گیا کہ نہیں توڑا گیا. یہ 1991 سے جو درست جورسڈکشن ترتیب دی جا رہی تھی اس کو یکلخت
اپنے مفاد کی خاطر ایک نئی جورسڈکشن ترتیب دینا اور وہ فیصلے جو کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشنز پاناما سے پہلے یہی جج صاحبان جو اس وقت بعد میں چیف جسٹس بنے، یہ ثاقب نثار صاحب کی ایک ججمنٹ تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر، جس میں انہوں نے کہا یہ جو ہمارے پاس آج رانا آفتاب احمد خان آج تحریک انصاف میں ہیں، تب وہ پیپلز پارٹی کے تھے اور ڈیپٹی پارلیمانی اپوزیشن لیڈر تھے ان کے کیس میں کہا کہ یہ فیصلہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ ڈسکوالیفائی ہوں گے، پہلے شہادت قلم بند ہوگی کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کے اندر، جہاں پر شہادت قلم بند ہوگی وہاں پر فیصلہ ہوگا آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈنس۔ لیکن میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینا تھا، ان 22 تحریک انصاف کے لاڈلے ایم این ایز کی بات کو سن کر فیصلہ کرنا تھا تو کر دیا۔ کیا مذاق ہے یار، میں صرف اپنی آئینی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، میں کسی کے حق کے نمائندگی کو چھیننے کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ فیصلے آپ نے کیے ہیں، انہی فیصلوں کے نتیجے میں پوری حکومتیں گری ہیں، انہی فیصلوں کے نتیجے میں ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی ہیں۔ میں تو پھر بھی اگر کبھی کھڑا ہوا تو اس نقطے پر کھڑا ہوں گا کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشنز کی ایک تلوار لوگوں کے سروں پر جو ووٹ لے کر آتے ہیں، پبلک جانے ووٹ جانے، لے لیں گے وہ ووٹ، ہو جائے گی ان کی سکروٹنی۔ سوال ہے یار، اب آئیں مجھ سے بات کریں، میں یہ کہنے کو بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ دس از دا ٹیسٹ آف دیئر اون سالٹ، دے آر ہیونگ اٹ۔ مجھے یہ راستہ پاناما ججمنٹ دے رہی ہے، ان ایم پی ایز کو یہ راستہ پاناما ججمنٹ دے رہی ہے، میں اس کو سیاہ ترین ججمنٹ سمجھتا ہوں۔ اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ جو چند روز پہلے لیڈر آف اپوزیشن بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے، اپنے فلینکڈ بائی 2 سینئر موسٹ لائرز جو ان کے ساتھ میرے بڑے محترم ہیں سردار لطیف خان تشریف فرما تھے اور رائے صاحب بیٹھے تھے، اور فرما کیا رہے تھے، ذرا غور فرمائیں کہ تاریخ رات ہے بھئی، اس کی چادر تو آپ نے لمبی کی، یہ جو تاریخ رات ہے یہ ایسے تھوڑی بپا ہو گئی، اس کو کرنے میں اس کی چادر کو تانے رکھنے میں آپ کے کندھے ہیں، آپ نے یہ فیصلے لیے ہیں، آپ نے ڈسکوالیفیکیشن کی بنیاد پر پوری عمارت کھڑی کی ہے، ابھی تو یہ ڈسکوالیفیکیشنز انٹیلڈ بھی نہیں ہے تو آپ کی چیخیں 7ویں آسمان پر ہیں۔ کیسا لگا؟ صرف انصاف ہوتا ہوا؟ ذرا فرمائیں۔ سو لیونگ اٹ اسائڈ، میں یہ آپ کی جو یہ پوری کی پوری تاریخ میں آپ کے سامنے پڑھ کے دوں تو جس میں یہ آپ کی ججمنٹس ہیں، اور ان ججمنٹس میں مجھے بڑا اچھا لگا اس وقت سننا میرے کانوں کو، اٹ واز اے میوزک ٹو مائی ایئرز when you were referring to Justice قاضی فائز عیسیٰ's judgment کہ عمر عطا بندیال کی فیصلے کو تو فائز صاحب نے ختم کر دیا ہوا ہے، وہ جو تھا کہ پارلیمانی لیڈر کی ہدایت ہوگی، ووٹ ڈل تو جائیں گے پر گنے نہیں جائیں گے۔ کیا بات کرتے ہیں یار، میں نے تو ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ میں ان کیپیسٹی آف اے اسپیکر، میں نے گورنمنٹ پارٹی کے بھی اراکین کو کہا اپنی ججمنٹ میں کہ آئی ول پروسیڈ اگینسٹ، اگر آپ نے اس ہاؤس کا ڈیکورم، مجھے پتہ ہے میرے پاس یہ رولز ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں، تو میں نے سسپینڈ کیا، جس کو پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ نے ٹھیک سسپینڈ کیا۔ لوگوں کو گندی ننگی گالیاں دی جانی میں اپنے ہاؤس میں اجازت نہیں دوں گا، گندے فحش اشارے کیے جانے میں اس ہاؤس میں اجازت نہیں دوں گا۔ میرے پاس ایک وومن ایم پی اے کی اپلیکیشن ہے ہراسمنٹ کی، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں تو کچھ غلط نہیں کہہ رہا، میں آپ کے رائٹ کو پروٹیکٹ کروں گا، آپ میرے کولیگز ہیں، میں آپ کے رائٹ کو پروٹیکٹ کروں گا ایز لانگ ایز اٹ از کانسٹیٹیوشنل۔ یور رائٹ ٹو پروٹیسٹ از ویری سیکرڈ ٹو می، میں اس کی مجھے اس کا احساس ہے۔ میں نے کبھی آپ کو بلا جواز آواز اٹھانے پر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روکا، آپ جب چاہتے ہیں اٹھاتے ہیں، حساب کر لیں۔ میں بطور سپیکر حساب کرنا چاہتا ہوں، آپ کی گورنمنٹ تھی،
آج میں ایک پارٹی کا نومینی ہوں. جیسے میں نہیں چاہتا کہ کل کو مجھے بھی کوئی ایسے لکھے جیسے آصف سعید خان کھوسا نے لکھا. میں گو اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ اٹس اے گڈ ججمنٹ, بٹ یہ ریت آپ نے ڈالی ہے. میں نہیں چاہتا کہ مجھے بطور سپیکر کہا جائے ہی واز اے نومینی آف ون پارٹی. تو میں نے بیلنس سٹرائک کیے اقدامات کے ساتھ. انسان جھوٹ بول سکتا ہے, اس کے کیے کام نہیں. کیا میں نے پوری سٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ کو ریپرزنٹیشن نہیں دی؟ کیا میں نے آپ کو آل دوز ایگریڈ ان دا کانسٹیٹیوشن حصہ بقدر جسا آپ کے آگے نہیں رکھا؟ کیا میں نے وہ سٹینڈنگ کمیٹیز جو پرویز صاحب نے لوگوں کے لیے تقریباً ناممکن کر دی تھیں کہ کوئی اپوزیشن کا رکن لیجسلیشن میں پارٹ بھی نہیں ہوگا, میں نے آپ کو ایبسلوٹ پارٹیسپیشن کا رائٹ نہیں دیا؟ کیا میں نے لیڈر آف اپوزیشن کے سامنے حکومت کے سارے حسابات رکھ نہیں دیے؟ کیا ان کو پبلک اکاؤنٹس کی چیئرشپ نہیں دی؟ ڈیڈ آئی اسٹاپ اٹ؟ کیا میں نے کمیٹی آن ایتھکس نہیں بنائی؟ کیا میں نے آپ کو با اختیار نہیں کیا؟ کیا میں نے نہیں کہا کہ آپ فیصلہ کریں اور سفٹ کریں؟ مجھ سے تو توقع کریں کہ میں ہر وہ کام کروں جو آئین اور دستور اور قوانین اور ضابطے کے مطابق ہو, اور آپ کے نزدیک کسی ضابطے کی کوئی اہمیت مت ہو. تو پھر مجھے یہ اراکین سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو اقدامات ہیں, اگر کسی کی alleged misstatement a sole ground for disqualification of a prime minister ہو سکتی ہے, تو پھر یہ کیوں نہیں کہ جب کوئی حلف توڑے گا, جب کوئی پارلیمانی پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی آئین کو توڑنے کی ہدایت جاری کرے گی, تو اس کے اوپر سپیکر صاحب یا خود فیصلہ کریں یا الیکشن کمیشن کو بھجوائیں, یا پڑھ لیں, کوشش کریں پڑھنے کی, اور ان وکلا سے مشاورت کریں جو کہ پاناما کیس میں حصہ تھے. either on one side they were part of it, they actually knew what they are getting done, ان کو علم میں تھا یہ سارا بات. اور میں آپ کے سامنے, اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں یہاں تک بھی پڑھ دوں جو شاید زیادہ وضاحت کر دے. میرا مدعا یہ ہے, اسی بینچ پر بیٹھے ایک جج صاحب نے 63(2) جس کے تحت رکن اسمبلی نے سوال, ایک نہیں کئی اراکین اسمبلی نے سوال اٹھا دیا کہ جناب یہ جو حلف کو توڑا جانا ہے, اس کو آپ کسی جگہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے. یہ تو یوسف رضا گیلانی کے کیس میں افتخار محمد چودھری صاحب کی ججمنٹ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل آئینی عہدوں پر بیٹھتے ہیں ان کے حلف کی پاسداری کی ذمہ داری زیادہ لازم ہے. ایک ایک لفظ کی تشریح ہے, ایک ایک لفظ کا مفہوم ہے, ایک ایک لفظ کی پاسداری کرنا لازم ہے, اور کسی ایک لفظ سے بھی روگردانی آئین سے انحراف اور حلف کو توڑنے کے مترادف ہوگا تو پھر 62 کی وہ شکیں لازمی طور پر لگ جائیں گی جن کے نتیجے کے اندر ڈسکوالیفیکیشنز ہوں گی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ اراکین میرے پاس پوچھیں گے تو میں ان کو جواب کیا دوں گا؟ یا تو فیصلہ کر دوں گا یس سوال اٹھ گیا ہے, ڈسکوالیفیکیشن انٹیلڈ ہے. میری 4 روز پہلے آپ کے ساتھ اسی ہال میں بات چیت ہوئی, میں نے آپ سے کہا کہ کچھ سوالات اٹھے ہیں. عمر عطا بندیال کی ججمنٹ نے سوال اٹھائے. میں نے آپ سے کہا کہ ثاقب نثار صاحب کے فیصلوں نے کچھ آئینی سوالات اٹھا دیے ہیں جو آج کی پارلیمنٹری پروسیڈنگز میں بار بار سامنے آ رہے ہیں. میں تو فائر وال کا حامی ہوں, میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ ہاؤس کے معاملے میں کسی عدلیہ کا کوئی تعلق ہی نہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 69 ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ان ووگ رہے, ہاؤس کے معاملات میں کوئی باہر کی بات نہ آئے. تو اب میں اس سوال جواب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک نیشنل ارینا میں یہ ساری بحث کھل گئی ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج یہ بات ہو رہی ہے کہ اسمبلیوں کے اندر سیاسی جماعتوں کا کردار کیا ہوگا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ بات آج ہو رہی ہے, آپ کے توسط سے ہو رہی ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں میڈیا کے دوستوں کا, اس میں چاہے آپ کوئی بھی رائے رکھیں, چاہے سوال ڈسکوالیفیکیشن کی بات سے اٹھ کر آگے چل رہا ہو, لیکن یہاں یہ بات تو ہو رہی ہے کہ یہ جگہ جس کو اہل حل و عقد ہونا تھا, جہاں تقریر دلیل ہونی تھی, جہاں بجٹ پیش ہونے تھے, جہاں 22 سال سے
بجٹ پیش ہی نہیں ہو پا رہے, جہاں پر وزیر خزانہ کوئی تقریر چاہے قومی یا صوبائی کوئی بھی اسمبلی ہے کر ہی نہیں پاتا, جہاں پر کتابیں بجٹ کی کتاب کسی بھارے 2 کلو کے پتھر سے زیادہ سخت لگتی ہے, وہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کے منہ پر ماری جائیں گی, جہاں پر کاغذ پھاڑ پھاڑ پر جن پر آیت کریمہ درج ہوں گی ان کو اٹھا کر پھاڑ کر ہواؤں میں اچھال کر پیروں کے تلے روندا جائے گا, جہاں پر قوانین کی بے حرمتی کی جائے گی, جہاں پر حلف کو توڑا جائے گا. اس سب کی بات آج نیشنل میڈیا میں ہو رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی الیکٹ کر کے بھیجتا ہے, یہاں پر گالیاں دینے کے لیے بھیجتا ہے؟ کس سیاسی جماعت کے لیڈر کو اس سے فائدہ ہوا؟ کیا کبھی آصف زرداری صاحب کو اسمبلی میں شور مچانے پر کوئی ریلیف ملا ہے؟ کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کیا کبھی میاں نواز شریف صاحب کی قید ختم ہو گئی تھی اس شور شرابے کے اندر, اسمبلیوں کے اندر شور شرابے کے نتیجے میں؟ کیا شہباز صاحب کو کوئی ریلیف مل گیا تھا شور شرابے کے نتیجے میں؟ کیا عمران خان کو کوئی ریلیف ملے گا اس شور شرابے کے نتیجے میں؟ آپ خود روز اس کو انحطاط پذیر کر رہے ہیں, اس کی اہمیت ختم کر رہے ہیں, اس کا وجود خطرے میں ڈال رہے ہیں, اس میں کسی تیسری نظام کو گنجائش پیدا کر کے دے رہے ہیں. جہاں پر آپ بات ہی نہیں کر سکتے اس کا فائدہ کیا ہے؟ وائی ٹو ویسٹ پبلک ایکسچیکرز منی؟ دس از مائی کیس. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرز کو ریڈ لائن رکھیں, نہیں. تھینک یو ویری مچ فار دوز ہو روٹ دا ایڈیٹوریل دیر. تو یہاں پر اگر ریڈ لائن ہی یہ بنا دیں کہ آپ بھائی ہم تو اس کو چلنے ہی نہیں دیتے, ہماری ریڈ لائن ہے, تھینک یو, وہ بہت اچھا کیا آپ نے یہ کیا. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صرف ایک نقطہ کہنے جا رہا ہوں, اور جو اس بات کو سمرائز کرتا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں بیٹھ جاؤ, بات کر لو, 63(2) پڑھ لو, 63(2) مجھے پابند کرتا ہے. یہ جو فیصلے عظمت سعید صاحب نے دیے, کھوسا صاحب نے, محترم جج صاحب نے, جو فیصلے اعجاز الحسن صاحب نے دیے, جو فیصلے یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس خلاف ہوئے, جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ہوئے, وہ 63(2) کے تابع سوال اٹھائے جانے کی بات پر سپیکر کو پابند کرتے ہیں. آئین میں پابندیاں ہیں. اور بھائی میں کہہ رہا ہوں آج بھی بیٹھ جاؤ, ٹائم ہے, سٹ. The leader comes to me of a party and says کہ میں کیا کروں, بے بس ہوں, میری بات نہیں سنتے. کیوں نہیں سنتے؟ کہ پارلیمانی پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی کی انسٹرکشن ہے. تو میں آپ کی بات سے یہ نتیجہ نکالوں کہ آپ کی سیاسی جماعت اس ہاؤس کے اندر بھی ویسی انارکی اور راؤڈیزم اور غنڈہ گردی چاہتی ہے, وہی کچھ چاہتی ہے جو کہ باہر سڑک پہ آپ نے کرنا ہے. کیا میں یہ تصور کروں؟ بھائی کس کو تکلیف نہیں آئی؟ آپ کا لیڈر آج جیل میں ہے تو بھائی جاؤ عدالتوں میں بات کرو, باقی لوگ بھی جاتے تھے. لوگوں کو تو پھانسیاں دی گئی ہیں, لوگوں کے گھروں میں اموات مواقع ہوئی ہیں, لوگوں کی ماؤں کے جنازے اٹھے ہیں, بیویوں کے جنازے اٹھے ہیں جیلوں میں بیٹھے. کس کی تکلیف کے متعلق کیا بات کریں؟ تو کیا اس سب کا وکٹم یہ اسمبلیوں کے فلور ہوں گے؟ کس کو فائدہ پہنچا اس کا؟ میرا سوال ہے. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں آخر میں کہ اگر آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے اور آپس میں آپ کی پارلیمنٹری پارٹیز بات چیت نہیں کریں گی, then I will be compelled. I can't take that I have not performed that duty as a speaker. میرے پاس تو جو 63(2) میں لکھا ہے میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا, اور آخر میں اٹھنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر پڑھ کر سنا دوں تاکہ ابہام نہ رہ جائے, بالکل ابہام نہ رہ جائے. اور یہ میں پری الیکشن ڈسکوالیفکیشنز اور ہیں, پوسٹ الیکشن ڈسکوالیفکیشنز اور ہیں, نامینیشن پیپرز میں کہیں کوئی کمی کوتاہی کوئی مس اسٹیٹمنٹ اور ہے, اسمبلی کے اندر کیے کنڈکٹ میں معاملات اور ہیں. آپ نے طے کیا ہے, آپ کی سیاسی جماعت نے طے کروایا ہے. میں کیا کروں؟ میں تو اس ایوان میں تقریر کو پسند کرتا ہوں, میں پارلیمانی روایات کو پسند کرتا ہوں, پارلیمنٹری پریکٹسز کو. اس کو پارلیمنٹری پارٹی کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو چلائے گی.
ادروائز پولیٹیکل پارٹی سے پارلیمنٹری پارٹی ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں کی؟ میں تو ان کو چلانا چاہتا ہوں, چلتی نظر آنی چاہیے. میں مؤثر تنقید سننا چاہتا ہوں. میں سننا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے ٹیکسیشن کر کے اس صوبے کے لوگوں کی کمر توڑی ہے تو کسی اپوزیشن کے رکن میں اتنی سخت ہو کہ وہ جب بات کرے تو اس کے منہ سے پھول جھڑے. بولے تو صحیح. تنقید کرنا سب سے مؤثر تقریر ہوتی ہے. کرو تو صحیح. کسی بات کے بخیے ادھیڑنا صلاحیت تو ہو. کیا صرف گالی دینے کی صلاحیت ہے؟ الامان الحفیظ. میں یہ آپ کے سامنے آن پارٹنگ نوٹ یہ پڑھنا ضروری ہے, میرے اٹکی ہوئی ہے دماغ میں, تو میں خاص کر آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس پہ غور کریں. یہ میں اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے, اور اگر جس کو پاس یہ نہیں ہے وہ اس کو پڑھ لے. یہ آپ اس پہ غور کر لیں. اس میں یہ سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ جس کے نتیجے میں وزیر اعظم گھر گئے, میاں نواز شریف گھر گئے, میں اس ججمنٹ کو کوئی اچھی ججمنٹ نہیں سمجھتا. یہ اٹس ایبسلیوٹلی سم تھنگ جس نے اس عدالتی تاریخ میں, لیکن ذرا تشریح سنیں کیا تھی, فیصلہ کیا تھا. Article 63(2) of the Constitution provides one of the remedies to cater for a situation where a validly elected member becomes disqualified during the tenure of his membership on the basis of any grounds mentioned in Article 62. اور اسی کے تابع وہ یہ فیصلہ کر کے جاتے ہیں آگے, یہ فرماتے ہیں, یہ بات بڑی وہ وضاحت سے کہتے ہیں کہ the Speaker of the National Assembly had to inquire into or investigate the matter or refer the matter to the Election Commission. اسی میں فرماتے ہیں آگے, the Speaker of the National Assembly had to perform his constitutional mandate by sending it to the Election Commission or declining it. اسی میں آگے فرماتے ہیں, the Speaker of the National Assembly could have referred the matter to the Election Commission under Article 63(2). So gentlemen, what I am saying is said in abundance, ایک بار نہیں, بیسیوں بار. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ فیصلے کہہ رہے ہیں جنہوں نے کسی ایک سیاسی جماعت کی پیدائش کی ہے, ان فیصلوں کے تابع. تو میرے لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ in the later case, اسی میں آگے کہتے ہیں, in the later case when any question is whether a member اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. شامل کریں گے آج ہیڈ لائنز.